سوچیں اگر آپ کی ایک غلطی کسی بے گناہ کی زندگی بدل دے تو وہ صرف ایک عام دن نہیں تھا، لیکن جب الماری کھولی تو لاکھوں کا زیور غائب تھا۔ شک کی سوئی سیدھا ایک معصوم ملازمہ پر جا کر رک گئی اور اگلے ہی لمحے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ وہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ پھر رات کو ایک ایسا راز کھلا جس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ میں بھاگتی ہوئی لاہور سینٹرل جیل پہنچی، لیکن جو منظر میں نے وہاں دیکھا اس نے میری روح ہلا دی۔ آخر جیل کے اندر اس بے گناہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ مجھے معاف کر پائی یا میری ایک غلطی اس کی زندگی برباد کر گئی؟ یہ کہانی آپ کو آخر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایک غلطی کسی کی پوری زندگی بدل دے گی۔ میرے گھر میں ایک جوان، خوبصورت اور نہایت شریف لڑکی کام کرتی تھی۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ وہ تقریباً 20-22 سال کی ہوگی، نہایت خاموش مزاج، سر جھکا کر کام کرنے والی اور ہر وقت بی بی جی کہہ کر بات کرنے والی۔ سائرہ ہمارے گھر میں تقریباً 1 سال سے کام کر رہی تھی۔ اس دوران نہ کبھی اس نے کوئی بدتمیزی کی، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا، بلکہ کئی بار تو میں نے خود اسے قیمتی چیزوں کے قریب دیکھا، لیکن اس نے ہمیشہ نظریں جھکا کر اپنا کام کیا۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ وہ دن عام دنوں کی طرح ہی شروع ہوا۔ میں نے اپنی الماری کھولی تاکہ ایک فنکشن کے لیے زیور نکال سکوں، مگر جیسے ہی میں نے ڈبہ کھولا میرے ہاتھ کانپ گئے۔ وہی زیور جو لاکھوں کا تھا، جسے میں بہت سنبھال کر رکھتی تھی، وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ میری حالت خراب ہوگی۔ میں نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا، لیکن زیور کہیں نہیں ملا۔ میری نظر فوراً سائرہ پر گئی۔ گھر میں اس وقت صرف وہی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا، سائرہ سچ سچ بتاؤ، زیور کہاں ہے؟ وہ گھبرا گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی جی، میں نے کچھ نہیں لیا، خدا کی قسم۔ لیکن اس وقت میرا دماغ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا۔ وہ آئے اور بغیر زیادہ تحقیق کے پولیس کو بلا لیا۔ سائرہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، بی بی جی میں بے گناہ ہوں، مجھے مت بھیجیں۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پولیس آئی اور اسے لے گئی۔ رات کو جب میرے شوہر گھر آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے کہا، ویسے تم پریشان کیوں؟ زیور تو میں آج بینک لاکر سے نکال کر خود رکھ آیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، سرپرائز دینا تھا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ میرے ذہن میں سائرہ کی روتی ہوئی شکل گھومنے لگی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو صرف شک کی بنیاد پر جیل بھجوا دیا تھا۔ میں فوراً اٹھی، دوپٹہ لیا اور بغیر کچھ سوچے لاہور سینٹرل جیل کی طرف نکل پڑی۔ راستے پھر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں صرف یہی سوچ رہی تھی، یا اللہ سائرہ کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو۔ جب میں جیل پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرے قدم لرز گئے۔ اونچی دیواریں، سخت چہرے والے گارڈ اور اندر سے آتی ہوئی عجیب سی خاموشی۔ میں نے بڑی مشکل سے اندر جانے کی اجازت لی۔ جیسے ہی میں خواتین کے حصے میں داخل ہوئی، میری روح کانپ گئی۔ وہاں کئی عورتیں بیٹھی تھیں، کچھ خاموش، کچھ رو رہی تھی، کچھ خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں امید دم توڑ دیتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر ایک کونے میں مجھے سائرہ نظر آئی، لیکن وہ سائرہ نہیں تھی جو میرے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ زمین پر بیٹھی خاموشی سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی۔ سائرہ، اس نے میری طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سائرہ مجھے معاف کر دو، زیور تم نے نہیں لیا تھا، وہ میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، بی بی جی میں نے کہا تھا نا، میں نے کچھ نہیں لیا۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور کہا، یہاں کوئی کسی کی نہیں سنتا، سب اپنے دکھ میں گم ہیں۔ راتیں بہت مشکل ہوتی ہیں، نیند نہیں آتی، ڈر لگتا ہے۔ وہ مزید کچھ نہ بولے، لیکن اس کی خاموشی بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ میں نے فوراً وکیل کیا، کیس واپس لیا اور سائرہ کی رہائی کے لیے کوشش شروع کر دی۔
کئی دنوں کی محنت کے بعد آخرکار وہ رہا ہو گئی۔ جب وہ جیل سے باہر آئی تو میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بی بی جی، اب میں واپس نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ سائرہ چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس دن مجھے احساس ہوا، الزام لگانا آسان ہے، لیکن اس کا بوجھ کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ آج بھی میں جب الماری کھولتی ہوں، وہ زیور دیکھتی ہوں تو مجھے سائرہ کی آنکھیں یاد آتی ہیں۔ وہ آنکھیں جو بے گناہ تھیں لیکن سزا بھگت گئیں۔ کبھی بھی بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگائیں، کیونکہ ایک لمحے کا شک کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔